مائک نمبر 2 سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے۔ میں راجو شرما ہوں، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے۔ بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں، ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، یس۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 کوئی بھی مالی دباؤ، نہیں 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 کوئی بھی فزیکل دباؤ، کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں نا، کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے میں ہیں؟ اپنے دل سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلم بن چکے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے، اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ، یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں؟ میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا، تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا، اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے۔ اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے، آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ خواتین کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ ہے، میں پہلے ہندو تھی، میرا نام میگھا تھا۔ مجھے اسلام لا کے 2 سال ہوا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ انہیں 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی دباؤ، نہیں کوئی فزیکل پریشر، معاشی پریشر؟ نہیں۔ آپ دل سے کر رہے ہیں؟ ہاں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے۔ ہاں جی اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور
اور मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले। आमीन। आमीन। भाइयों के शोबे में कोई भाई हों? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు ఆనంద్, నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని, అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन निशा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में, तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से, पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है, रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नजदीक ऊंचा है।